23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور میں جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو قائد اعظم نے اس جلسہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ تمام دوست تحریک کے لیے فنڈز دیں۔ اجلاس میں موجود ہر آدمی نے اپنی حیثیت کے مطابق چندہ دینے کا اعلان کیا۔ اس دوران قائد اعظم کا سیکرٹری چندہ نوٹ کرتا رہا۔ جب تمام لوگوں نے امداد کا اعلان کر دیا تو اجلاس میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک خوبصورت دراز قد لنگی سر پر سجائے ہوئے نوجوان پچھلی قطار سے اٹھے اور اعلان کیا کہ سیکرٹری صاحب، جتنا چندہ سب لوگوں نے جمع کرانے کا اعلان کیا ہے، اس تمام چندے کے برابر تحریک پاکستان کے لیے میرا چندہ شامل کیا جائے۔ اجلاس میں شامل تمام رؤسائے پنجاب اور خود قائد اعظم محمد علی جناح یہ اعلان سن کر دنگ رہ گئے۔ قائد اعظم نے فرنٹ لائن سے پچھلی لائن میں لگی کرسیوں پر بیٹھے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے نواب ممتاز دولتانہ سے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ جس کے جواب میں دولتانہ نے کہا، یہ جناب ملک امیر محمد خان اعوان نواب آف کالا باغ ہیں۔ اس کے بعد قائد اعظم نے ممتاز دولتانہ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ والی اپنی کرسی ان کے لیے چھوڑیں تاکہ وہ میرے ساتھ بیٹھ سکیں۔ چنانچہ قائد اعظم نے نواب صاحب کو پچھلی قطار سے بلا کر اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا۔ نواب آف کالا باغ 20 جون 1910 کو کالا باغ میں پیدا ہوئے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم پائی۔ ان کا شمار ملک کے بڑے جاگیرداروں میں ہوتا تھا۔ انہوں نے زرعی پیداوار بڑھانے کے سلسلے میں کاشتکاری کے جدید طریقے اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی تعلیم سے فائدہ اٹھایا۔ 1958 کے مارشل لاء کے بعد جب ملک میں زرعی اصلاحات نافذ ہوئیں تو انہوں نے کالا باغ کی زرعی جائیداد میں سے 22,000 ایکڑ زمین کمیشن کے سپرد کر دی۔ مارشل لاء سے پہلے کی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے رکن بھی رہے۔ سابق حکومتوں کی طرف سے دوبارہ عہدوں کی پیشکش ہوئی، ایک دفعہ مرکزی وزارت اور دوسری دفعہ صوبائی گورنری، لیکن انہوں نے قبول نہ کی۔ 9 دسمبر 1958 کو PIDC کے صدر مقرر ہوئے۔ 1 جون 1960 کو صدر ایوب خان نے انہیں مغربی پاکستان کا گورنر لگا دیا۔ عہد گورنری 1960 سے 1966 تک ہے۔ ان کا دور گورنری انتظامی لحاظ سے مثالی رہا، جس میں بھارت کے ساتھ 1965 کی کامیاب جنگ اور پاکستان نے زرعی اور صنعتی میدان میں نمایاں ترقی کی۔ صدر ایوب خان نے اپنے گورنر نواب صاحب کو منہ بلا بائی کہا ہوا تھا۔ مہنگائی بے روزگاری کا نواب صاحب کے دور میں خاتمہ ہوا۔ اشیائی خورد و نوش کے نرخ مقرر ہوئے۔ داخلوں و ملازمتوں میں میرٹ کو رواج دیا گیا۔ جو قانون غریب کے لیے تھا وہ صدر ایوب کے بیٹے کے لیے بھی تھا۔ اپنے صاحبزادگان کو وقت لیے بغیر گورنر ہاؤس میں داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ بیگم صاحب نے گورنر ہاؤس دیکھا تک نہیں۔ بغیر تنخواہ کے کام کیا۔ راشن، آٹا، گوشت روزانہ کالا باغ سے بذریعہ ریل ماڑی ایکسپریس لاہور منگوایا جاتا۔ وہ مغربی پاکستان کے گورنر، جس کا مطلب آج کے پورے پاکستان کے چیف ایگزیکٹو تھے، نواب آف کالا باغ اپنے سخت گیر طرز حکمرانی کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ ملکہ الزبتھ جب لاہور آئی تو اس سے مصافحہ کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ہماری مشرقی روایات کا حصہ نہیں ہے۔ انہی کے دور حکومت میں لاہور سے 5 سال کا ایک بچہ اغوا ہو گیا۔ نواب آف کالا باغ نے SSP کو بلوا کر 24 گھنٹے کے اندر بچہ بازیاب کرانے کا حکم دیا، لیکن پولیس مغوی بچہ بازیاب نہ کروا سکی۔ اگلے دن کالا باغ نے ASP، SP اور SSP کے بیٹوں کو اٹھوا کر کالا باغ بھجوا دیا اور اعلان کر دیا کہ جب تک مغوی بچہ نہیں ملے گا تب تک افسران کے بچے واپس نہیں ملیں گے۔ ان کا یہ نسخہ کامیاب ہوا اور پولیس نے اسی دن بچہ بازیاب کرا لیا۔ پاکستان کی ترقی کو بیرونی طاقتیں خاص کر CIA کو یہ بات پسند نہ تھی کہ پاکستان ترقی کرے، حکومت مستحکم ہو، بے روزگاری کا خاتمہ ہو، بدامنی ہڑتالیں جلوس نہ ہوں اور 1965 کے جنرل الیکشن میں حکومتی پارٹی کی جیت نہ ہو۔ ان سب باتوں کی پاکستان میں CIA کے ہیڈ سے امریکی حکومت نے باز پرس کی، جس کے جواب میں امریکی حکومت کو بتایا گیا کہ جب تک نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان گورنر مغربی پاکستان ہے، نہ ایوب حکومت ختم ہو سکتی ہے اور نہ ہی ملک پاکستان کمزور ہو سکتا ہے۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ ایک شخص اگر حکومت سے ہٹ جائے تو پھر ہمارے ادارے کا راستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائے گا۔ ادارہ CIA کی نئی کوششیں شروع ہوئیں اور ایوب خان اور نواب آف کالا باغ میں اختلافات پیدا کرائے گئے۔
امریکی ادارہ CIA نے پاکستان کے منہ بولے 2 بھائیوں ایوب خان اور نواب آف کالا باغ میں درار ڈالی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد معاہدہ تاشکند پر بھٹو اور ایوب کے آپس میں اختلافات پیدا ہوئے تو نواب آف کالا باغ کی بھی انبن ہو گئی اور جنگ کے 1 سال بعد 18 نومبر 1966 کو انہیں بھی گورنری سے مستعفی ہونا پڑا۔ گورنری سے مستعفی ہونے کے بعد وہ اپنی جاگیر پر واپس چلے گئے، جہاں 26 نومبر 1967 کو انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس قتل کا الزام ان کے بیٹے ملک اسد پر لگایا گیا، مگر اس الزام کو ثابت نہ کیا جا سکا۔ نواب آف کالا باغ کی میت کو جس قسم پرسی سے دفن کیا گیا وہ عبرت کا نشان تھا۔ وہ شخص جس کا رعب اور دبدبہ پورے مغربی پاکستان پر چلتا تھا، اس کے جنازے میں گنتی کے صرف چند افراد موجود تھے۔ آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔